تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں، یہی کہا نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون نہیں آ رہا؟ یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے۔ سر آئیں، سر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بلا رہے ہیں یار، بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو ابھی ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ان کو، اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا، اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا ہے انہوں نے کیا فرمایا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ یہی کہا نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون نہیں آ رہا؟ وہی نہیں نہ آ رہے، یعنی سچ، یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے، اس میں کہیں نہیں شو ہو رہا کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں، ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں، ان کے کیمرہ مین، ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو، ہم نے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں۔ 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں، آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے۔ مرضی لے آئیں آپ، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر۔ تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں، ان عقائد پر جو 3 عقائد آپ نے ہائی لائٹ کیے، ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا، اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں، اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم 1.5 گھنٹہ ان ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا اس پر ہنسا جائے گا۔ مرزا نے اپنے فالورز کے سامنے کس طرح ہنسی تمسخر اڑایا مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ جناب آئیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ بھی بھیج دیں، ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے، بس آئیں، جہلم تشریف لے آئیں، یہ ہماری کرامت ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اور یہ کلپ دکھایا کہ تیرا باپ آ گیا، وہ نہیں آئیں گے۔ مرزا صاحب اب آپ کا باپ آ گیا ہے، اب آپ باہر نکلو بل سے، نہیں تو آپ اس وقت ذلیل ترین انسان ہوں گے، اور بلکہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے بخاری میں 6502، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ ولیوں کی کرامات کا منکر تھا، انہیں کہانیاں کہنا، پتہ نہیں کیا کا کچھ کہنا، اللہ نے اس پر بے آواز اس طرح لاٹھی برسائی ہے کہ یہ کہیں کا نہیں رہا، ذلیل و رسوا ہو گیا، اب بل سے باہر نہیں آ رہا۔ آپ کا باپ باہر کھڑا ہے، جو بار بار آپ کلپ دکھا رہے ہیں، حالانکہ اسی کلپ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو باپ کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو ماموں لو، چلیں آپ کے ماموں آ رہے ہیں، لیکن اس نے باپ کو چوز کیا کہ جناب میرے باپ آ رہے ہیں، بس میرا باپ آ جائے، میری کرامت ہے وہ نہیں آئیں گے۔ مرزا صاحب وہ اب جہلم میں بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ویڈیو اپلوڈ کریں کہ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں یا آپ ان سے رابطہ کریں، لیکن آپ رابطہ نہیں کر رہے۔ آپ کا باپ جہلم میں بیٹھا ہے، آپ کے بقول آپ بل سے باہر نہیں آ رہے ہیں، اگر نہیں آئیں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، اور اس لیے بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی ہے کہ تم اللہ کی ولیوں کے دشمن ہو۔ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لے
کہ یہ ذلیل و رسوا ہو چکا، آپ کو بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ اب کل سے مرزا کے فالوورز کو پتہ نہیں سانپ سونگھ گیا ہے، کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ نہیں آ رہا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے بل میں گھس گئے ہیں جس طرح ان کا بابا مرزا گھس گیا ہے بل میں۔ تو میرے دوستو، ایسے جھوٹے لوگ آتے ہیں، کس طرح تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں اپنے ماننے والوں کے سامنے، بس جی آ جائیں، ہم بیٹھے ہیں جناب، یہ نہیں آئیں گے، یہ ایسا ہوگا ویسے ہوگا۔ جب آ گئے تو یہ بل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے مرزا، اور جو تم نے چیلنجز دیے ہیں، تو تمہیں باہر آنا چاہیے۔ اگر تم حلالی ہو واقعی بھی، اور جس طرح تم کہتے ہو کہ میں علمی کتابی ہوں، تو باہر نکلو اور ویڈیو اپلوڈ کرو اور انہیں دعوت دو، جناب اس ٹائم پہ آ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سب کو پتہ ہے، مرزا میں کمیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ آپ کے من میں بتائیں، کیونکہ جو اصلی نسلی ہوتا ہے وہ چیلنج کر کے پیچھے نہیں ہٹتا، مر جاتا ہے لیکن چیلنج کر کے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ نے جھوٹے چیلنج کیے، آپ نے بکواسات کی، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، علماء کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا۔ اب جب ایک عالم آپ کے پاس آ گیا ہے، جس کو آپ نے اپنا باپ تسلیم کر لیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آجا، میں باہر کھڑا ہوں، لیکن آپ باہر نہیں نکل رہے۔ مرزا صاحب، آپ کے باپ آپ کے گھر پر آ چکے ہیں، آپ دروازہ کھولیں، انہیں ٹائم دیں، آپ کے گھر پر ہوں گے، اور آپ پر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی، بلکہ اب چھا چکی ہے۔ تو اس کے اندھے فالورز کو چاہیے کہ ایسے جاہل کے پیچھے مت جائیں، جو دنیا میں بھی اتنا ذلیل ہوا ہے اور آخرت میں اللہ جانے کتنا ذلیل ہوگا۔ اس لیے بھی ذلیل ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے وہ ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے محبت، پیارے آقا سے محبت، اچھا اخلاق اور اللہ کے پیاروں، صحابہ اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔